میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اب ایک اپنا اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آئندہ جنگ ہوئی تو جیسے 65 میں امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اور 71 میں ساتھ نہیں دیا تھا، اب بھی امریکہ ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ امریکہ نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے ہیں، اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ وہ جو پینٹاگون کی نومبر 2019 میں اسٹریٹجی آئی تھی انڈو اسپیسفک، اس میں پاکستان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سری لنکا کرتا ہے، بنگلہ دیش کرتا ہے، فلپین کرتا ہے، بینکاک، 14-15 ملک کرتے ہیں، پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے افغانستان کو بھی شامل کیا تھا، اب وہ افغانستان کو شامل کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے حالات میں۔ تو یہ جو ابھی ایسکلیشن ہوئی ہے یہ کسی بگ وار کی طرف، اور میں آج سمجھتا ہوں کہ اگلے 3-4 ہفتے کے اندر پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پہ ایک بہت بڑی وار جو ہے وہ چھڑ جائے گی، اور یہ وہ وار ہوگی جس کو کسی نے رکوانا نہیں ہے۔ اس سے بیکاز دے وانٹ ٹو ایسکلیٹ دا وار، دے وانٹ کہ اس پورے ریجن کو ڈسٹرب رکھا جائے۔ اگر ڈسٹرب نہیں رکھیں گے تو سی پیک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو دنیا ان ثبوتوں کو سیریس نہیں لیتی، کیسے وہ ہم اس کو سمجھائیں دنیا کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ بہت اچھے ثبوت ہیں لیکن بہت لیٹ ہے، یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے۔ ہم کیوں چپ رہے پہلے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، یہ پہلے میں نے پوچھا تھا، کہتے ہیں جی ہم کنفرم کرتے ہیں، کنفرم تھے لوگوں کو، یہ بتایا جاتے تھے جب صحافی جاتے تھے، نیٹ ورک کب سے ایکسپوز ہوا؟ نہیں، جب بتایا جاتے تھے، جب صحافی جاتے تھے ان کو دکھایا بھی جاتے تھے۔ میں تو زمانے گورنمنٹ میں تھا، بریفنگ میں ہمیں بتایا جاتے تھے یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں پہلے آ جانی چاہیے تھیں۔ ہماری اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عرصے سے 10-15 سال سے ہمارے ہاں اپیزنگ انڈیا پالیسی رہی ہے، وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بڑی عجیب و غریب خرابی تھی، ٹھیک؟ کیونکہ ظاہر بات ہے فوج کی لیڈرشپ کتنی بھی ہو، اس نے بولنا پولیٹیکل ماؤتھ سے ہے، یہ بہت بڑی مجبوری ہے، اور پولیٹیکل ماؤتھ اگر نہ بولنا چاہے تو باجوہ صاحب کھڑے ہو کے اگر کہہ دیں کہ انڈیا یہ کرتا ہے تو وہ پتہ کیا کہیں گے کہ باجوہ جو ہے لڑانا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ، نواز شریف تو نہیں لڑنا چاہتا تھا، زرداری تو نہیں لڑنا چاہتا تھا، یہ عمران خان تو نہیں لڑنا چاہتا، یہ تو فوج لڑنا چاہتی ہے جی، یہ فوجوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن اس میں آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے جب تک آپ وار کے ٹائم میں آپ کی کوئنسیڈنس نہ ساتھ ہو۔ اب یہ اب آ گئے ہیں، لیکن اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے عثمان صاحب کہ اب آپ کو کیا کریں گے آپ انٹرنیشنل؟ اب جو اس وقت اگر چائنا اینڈ کنٹینر چائنا کی جنگ چھڑی تو کیا امریکہ اقوام متحدہ سے پوچھے گا کبھی؟ چائنا وہاں ویٹو کر دے کہ جنگ بند کرو تو کیا ہوگا؟ امریکہ روک لے گا، امریکہ خود اس کو ویٹو کر دے گا۔ رشیا ویٹو کر دے تو کیا امریکہ روک لے گا؟ ہم بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، پاکستان اس کو ریئلائز نہیں کر رہا۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہونا وہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا خرگوش بنا کے اور شکار کسی اور کا کرنا ہے۔ شکار بیسیکلی نشانہ چائنا ہے، اور وہ ظاہر بات ہے۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کمال حدیث میں بار بار سناتا ہوں کہ خراب سندھ من الہند و خراب الہند من الصین، کہ سندھ میں اگر جو لڑائی ہوگی، اور ہمارے ہاں تو ہم تو سہ چکے، 15 سال سے سہ رہے ہیں، تحریک طالبان کی صورت میں ہم سہ رہے ہیں، الطاف حسین کی صورت میں ہم سہ رہے ہیں، بلوچ نیشنلسٹ کی صورت سے ہم سہ، ہماری تو خراب حدیث پوری ہو چکی ہوئی ہے۔ اب کس کے باری ہے؟ خراب الہند من الصین۔ اب چین نے تباہ و برباد کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جن میں تمام ممالک کے بارے میں گیا، اور انہوں نے تماشا دکھا بھی دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوگی اور وہ گلگت بلتستان کا علاقہ ڈسٹرب ہوگا یا سی پیک کا ایریا ڈسٹرب ہوگا تو چائنا نہیں کودے گا، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رشیا نہیں کودے گا، رشیا تو اس وقت کود گیا تھا افغانستان میں کہ جب اس کا وارم واٹر کی طرف پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اس کا اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے۔ اس وقت چائنا سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں روس کی ہے، آپ کی پوری کی پوری سیلولر جو کمپنیز ہے روس لے چکا ہوا ہے، اس کی کمپنیز خرید چکی ہیں، اور بہت ساری انویسٹمنٹ ہے جو میڈیسن کے اندر بہت ساری ہو چکی ہوئی ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے آئیں گے۔ ہمیشہ ہوتا ہی کیا ہے، کسی ملک کے اندر جب کبھی حملہ کرنا ہوتا ہے، انٹرفیرنس کرنی ہوتی ہے، پہلے وہاں انویسٹمنٹ رکھی جاتی ہے۔ امریکہ بھی یہی کرتا ہے، پہلے وہاں انویسٹمنٹ کرتا ہے، پھر کانگریس کو کہتا ہے کہ یہ ہماری پیپلز منی ہے، ہم ان کو جناب پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ہماری انٹرسٹ ہے، ہم ان کو پروٹیکٹ کریں۔ تو یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ دسمبر کے اندر نومبر کے اینڈ، دسمبر کے اینڈ کے اندر پاکستان جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت دے، اور یہی وہ آگے لیڈ کرے گی۔ نہیں، یہ تو وہ چیزیں نا جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں، لیکن سفارتی محاذ پہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے سفارتی محاذ پہ آپ جائیں، دیکھا نا، آپ جائیں، یہ چیزیں آپ کے ایمبیسیز اس وقت صرف یہی کرنا چاہیے، یہ کر رہی نہیں کر رہی نا۔ میں پوچھا 8-10 ملکوں سے، نہیں کر رہی نا۔ ہم ایٹ وار، ہم میڈیا پہ آ کے
ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں, میڈیا آپ خود دیکھ لیں, میڈیا پتہ نہیں کدھر لگا ہوا ہے. نو باڈی از ایکچولی, میں آج کو بتاؤں آپ کو, نسیم انور بریک صاحب کے گھر پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, آج سے 10 سال میں نے کالم لکھا تھا, تو ایک ایسے شخص میں تھا, حمید گل صاحب تھے, وہ زیلم خان چشنیا والے صدر تھے جو پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, جو ان کو شہید کر دیا گیا تھا, 2 اور لوگ تھے. ایک شخص آئے بڑی روحانی کیفیت میں, اس طرح کے تھے کہ بیگ صاحب ایسے کھڑے ہوئے, بیگ صاحب کا قدرت اللہ شاہ والا کا وہ خرقہ تھا, کہ دیکھو انڈیا لالپور جٹاں کے راستے اس طرف سے پہلے حملہ ہوگا, اور پھر وہ سیدھا گجرات اس طرف کے آئے گا, پھر نیچے وہاں سے ہوگا, لاہور شاید چھوڑ جائے لیکن اس کے بعد بہت بری مار کھائے گا. یہ اس زمانے کی ان کی پیش گوئی تھی, اور ایگزیکٹلی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فیض آباد کے اندر تحریک لبیک کے ذریعے تمام دھرنا جاری ہے, اور یہ سب مطالبات تو ایک ہی ہے ان کا کہ جی جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو ملک بدر کیا جائے, واپس بھیجا جائے. اور 1.5 سال پہلے مجھے آج تک سمجھ نہیں, دیکھیں پہلی بات یہ بہت سینسٹیو سا ایشو ہے, اور یہ سینسٹیو اس لیے ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے سامنے گستاخی ہوئی. خادم حسین رضوی صاحب کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا جاؤ جا کے فرانس میں حملہ کر دو, کسی نے نہیں کہا جہاں بیری بیڑے اٹھاؤ اور بندوقیں اٹھاؤ اور جا کے, سب کو پتا ہے کہ فرانس کا اپنی علیحدہ مملکت ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بھارت سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں تو ہم ان کا سفیر واپس بھیج دیتے ہیں اور اپنا سفیر بھی بلا لیتے ہیں, لیکن ایک جگہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے, پوسٹر لگتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, اور ہمارے پاؤں لرزتے ہیں. کوئی مطالبہ ہے؟ کتنے دنوں کے بعد وہ لے کے وہاں پہنچے ہیں. مجھے یہ بتائیے, فضل الرحمان کے دھرنے پہ کسی نے لاٹھی چارج کیا اس طرح جس طرح یہاں ہوا ہے؟ سراج الحق کے کیا؟ اس کا پی ڈی ایم کا دھرنے, عمران خان کے دھرنے پہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا نا. پولیٹیکل چھوڑ دو یار کہ وہ شخص مولوی ہے, جو کچھ بھی ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس نے لاکھوں ووٹ لیے ہیں, اور یہ میں سچی بات بتاؤں کہ جس طرح عمران خان صاحب اس کو مس ہینڈل کرنے کی کوشش میں ہیں, یہ بہت بڑی چنگاری ہے جو سلگ سکتی ہے. اس لیے کہ وہاں کوئی شخص اپنے کسی ذاتی میں سب کو جانتا ہوں, بڑے قریب سے میں نے ان کو دیکھا, انہوں نے کوئی شخص ذاتی قرض کے لیے نہیں کیا. یہ کہیں گے جی گمراہ کیا ہوا ہے, مذہب کو استعمال کرتے ہیں, تم نہیں کرتے رہے ہو. جب پہلا دھرنا ہوا تھا عمران خان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ آسیہ مسیح والے دھرنے میں عمران خان نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ خادم حسین رضوی کا ساتھ دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ شاید خاقان عباسی بیٹھا ہوا تھا اوپر. اس سے پہلے دھرنے میں آپ نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے, اور وہ جو نعرہ لگاتے ہیں میں تو کانپ جاتا ہوں. وہ حدیث کا نعرہ تھا جو چل رہا تھا کہ من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتلو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کو قتل کر دو. ہم قتل کی حیثیت میں نہیں ہیں. اب امبیسی تو چلتی رہے گی خان صاحب, سفیر وہاں آپ کی امبیسی انڈیا کی چل رہی ہے نا, یہاں بھی چل رہی ہے, وہاں بھی ڈپٹی چارلز ڈی افیئر چلائے گا نا. آپ علامتاً ایک سفیر کو نہیں واپس بھیج سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بے حرمتی کے باوجود. فرانس کے رہنے والے تو چپ ہو گئے, انہوں نے تو کر لیا. میں اپنے ملک میں بیٹھ کے, اور دوسرا ان کا بائیکاٹ کا ہے, وہاں بائیکاٹ کر رہے ہیں, وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں. وہ تو آپ نہ بھی اعلان کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں کسی کے میں بھی کوئی فرانس کی خوشبو نہیں لگاتا وہاں لگانے والا, اور نہیں لگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ خود ہی فرانس کا نام پڑھ کے پیچھے ہٹ جائے گا. خادم رضوی صاحب سے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے نور الحق قادری صاحب کی صدارت کے اندر, باقی علماء کرام بھی ہیں. آپ کو کوئی رول ادا کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیا ان سے مطالبہ؟ میں تو حاضر ہوں, لیکن مجھے حکومت تو بتائے تو صحیح کہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی مجھے یہ بتائے کہ احتجاج کے طور پر سفیر کو واپس بھیجنا کون سی بہت بڑی آفت ہے بھائی, کون سی قیامت ٹوٹے گی؟ کیا فرانس پاکستان کی امداد بند کا آنا پاکستان کو نہیں دیتا؟ وہ کیا فرانس پاکستان کے شہریوں کو بھیج دے گا؟ کتنے پاکستان کے شہری وہاں پر؟ سارے وہاں پر نیشنلز ہیں. وہاں تو الجزائر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو تیونس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو موروکو کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے شہری تو ایسے ہیں کہ پورے پیرس شہر کے اندر پاکستانیوں کے جتنے ہوٹل ہیں
ان کے اوپر انڈین کوزین لکھا ہوا ہے. صرف ایک شخص کا ہوٹل تھا مبشر کا, اس نے پاکستانی کوزین لکھا ہوا تھا. اتنے یہ لوگ ہیں, ان کے لیے تو ہم نہیں مرتے ہوئے ہیں وہاں پر. وہ تو جو کمپرومائز کر کے بیٹھ, ان کو کیا کر لے گا فرانس. لیکن نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے او خان صاحب یو سرنڈرڈ بفور اے مولوی. او بھائی تو پھر مولوی کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھا کرو, مولوی کا ہاتھ سے اپنے بیٹے کے کان میں اذان بھی نہ ڈلواؤ.